اہمیت کو خاص طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ تیسرے پارے کے آغاز میں فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول ہیں، ہم نے فضیلت دی ہے ان میں بعض کو بعض پر۔ منہم من کلم اللہ، ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور ان میں ایک وہ بھی ہے جس کو سب پر درجوں بلند کر دیا۔ اور وہ ایک کون ہے؟ وہ خاتم النبیین ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور دوسرے یہ بات سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں کیونکہ اسلامی زندگی گزارنے کے لیے قوانین بنائے گئے ہیں، تو قوانین کے بننے کا عمل ہجرت کے بعد شروع ہوا تھا مدینہ المنورہ سے۔ اور جیسے روزے کے احکامات مدینہ المنورہ میں آئے، اور 2 ہجری کے آغاز میں آئے، رجب میں حکم آیا کہ اے مومنو، ایمان والو، تم پر روزے فرض ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اسی طرح جہاد فرض ہوا، کتب علیکم القتال، تم پر جہاد فرض ہے۔ اسی طریقے سے بعض احکامات کو فوراً نافذ نہیں کیا گیا، پہلے اس کی برائی بیان کی۔ جیسے فرمایا کہ اے رسول، تم سے لوگ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، تو تم انہیں بتا دو کہ اس میں برائی ہے، اس کو اختیار نہ کیا جائے۔ تو پہلے برائی بتائی گئی، پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ 2 میں سے ایک کام کرو، یعنی جب نشہ کرو تو نماز نہ پڑھو، اور نماز پڑھنی ہے تو نشہ نہ کرو۔ تو اس سے کیا ہوا کہ جو برائی کو سمجھتے تھے وہ پہلے قدم پر رک گئے، اور دوسرے قدم پر وہ لوگ رک گئے کہ جنہیں نماز میں مزہ آتا تھا، کہ امامت اللہ کے رسول فرماتے تھے، تلاوت وہی فرمایا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نماز کا نشہ اچھا یا شراب کا نشہ اچھا، تو اس بنیاد پر وہ رک گئے۔ تیسری مرتبہ اللہ نے یہ حکم دیا کہ شراب تم پر قطعی طور پر حرام۔ تو پھر جب وہ حرام کر دیا تو لوگوں نے پھر اپنے گھروں سے لا کر برتن، مٹکے، سراہی جن میں شراب جمع کر کے رکھی تھی وہ سب کی سب توڑ کر وہ ساری شراب بہا دی گئی۔ تو یہ قرآن کا مزاج ہے کہ پہلے وہ ذہن بناتا ہے، پھر بتدریج احکامات کو نازل فرماتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارے سامنے بہت سی باتیں آ جاتی ہیں جنہیں سمجھنا بھی آسان ہوتا ہے۔ اب ہم جو آج آگے تلاوت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے ایک مسلمان کی جو ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو بیان فرمایا، اور سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل موجودہ مسلمان کی ذمہ داری کو ماضی کے آئینے میں دیکھنے اور دکھانے کی طرف توجہ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، تم یاد رکھو تم سے پہلے جو لوگ گزرے تھے انہیں اپنے نسب پر ناز تھا، اپنی ذات پر ناز تھا، اپنے آپ کو بہت بڑا اور بلند کردار کا حامل سمجھتے تھے، اور اب تمہیں یہ ذمہ داریاں دی گئی ہیں تو یاد رکھو کہ وہ جو کچھ بھی اپنے آپ کو سمجھتے تھے، اللہ کے نزدیک ان
کا وہ مقام نہیں ہے، وہ تو خود ساختہ مزاج بنا رکھا تھا، وہ اپنے آپ کو از خود بڑا سمجھتے تھے، لیکن اے امت مصطفیٰ ہم نے تم کو بڑا بنایا۔ اسی موقع پر ابھی پڑھیں گے، ہم تلاوت کریں گے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ ہم نے تمہیں تمام لوگوں میں چھانٹ کر کے نکالا ہے، کچرے کو تم سے الگ کر دیا ہے، اور تمہیں اللہ نے چھانٹی کر کے نکالا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے گھر میں ہماری بہنیں بیٹیاں چاول کو بنتی ہیں، دال کو بنتی ہیں، کچرا نکال دیتی ہیں، بھئی یہ پتھر ہے اس کو نکالو، پتھر تو دال کے ساتھ گلے گا نہیں، تو کچرا نکال دیتے۔ دال کو گلانا ہے، چاول کو پکانا مقصد ہے، تو صاف ستھرا ہوگا تو پکے گا نا۔ تو اس اعتبار سے اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے کچرا ایک طرف کر دیا ہے۔ اب تمہارے مقابلے پہ کچرا کیا ہے؟ یہ یہودی کچرا ہے، یہ نصرانی کچرا ہے، یہ ہندو کیا ہے؟ یہ کچرا ہے۔ تم اپنی اہمیت کو سمجھو، تم سب سے بہتر امت ہو، اور جب سب سے بہتر امت ہو تو تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام یہ ہے کہ تم نیکیوں کا حکم دو اور برائی سے لوگوں کو روکو، اور نیکی کا حکم جب بھی دیا جائے گا اس کا آغاز گھر سے ہوگا، یعنی اپنے بچوں کو نیکی کے راستے پہ ڈالو، اپنے پڑوس کو نیکی کے راستے پہ ڈالو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی یہی ہے کہ ان کو نیکی کے راستے پہ لگاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، مزید ہم آگے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تراویح کا آغاز کرتے ہیں، ہم نے تسبیح تراویح وہ لکھ کر کے لگا دی ہے، تمام بہنیں بیٹیاں بھی پڑھیں اور آپ سب بھی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔